للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق اور دو سماوات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع و منشور احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، مودتوں اور چاہتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اور قابل صد احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے سعادتوں کی معراج ہے کہ ہم ایک بار پھر اس بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی اس بزم میں میری گفتگو کا عنوان معاشرے کی تشکیل میں مدارس کا کردار۔ معزز سامعین، مدرسہ اول وہ جس کی سب سے پہلے بنیاد عرش عظیم پر رکھی گئی، جس میں سب سے پہلا طالب علم خود آدم علیہ السلام تھے اور سب سے پہلا معلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، پھر فرشتوں پر انہیں مقابلے کے لیے پیش کیا۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ایک طالب علم اور ایک استاد بھی ہو تو مدرسہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور قدیم ترین مدرسہ اول کی بنیاد عرش عظیم پر رکھی گئی۔ اگر دوسری طرف اسکولوں کالجز کو دیکھا جائے اور دینی مدارس کو دیکھا جائے تو دونوں کے ماحول میں بہت فرق نظر آتا ہے۔ سب سے بہترین اسکول میں تربیت کا جو معیار ہوتا ہے، مدارس میں تربیت کا معیار اس اسکول سے بہتر ہے۔ اور مدارس تعمیر معاشرہ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ معاشرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قومیں مل جل کر رہتی ہیں، اور اگر ہر معاشرے میں ہر قوم کی اپنی تہذیب و تمدن ہوتے ہیں جس سے اس قوم کی پہچان ہوتی ہے، اور معاشرے میں سب سے اہم کردار مذہب کا ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں رہنے والے لوگ عیسائیت کے پیروکار ہو تو معاشرے پر عیسائیت کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر وہی معاشرہ اسلام کا پیروکار ہو تو وہی معاشرہ جو اسلام کا پیروکار ہے، اسی معاشرے میں اسلامی احکامات اور خد و خال پر عمل درآمد ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ معاشرے کی تعمیر میں دوسرا اہم کردار تعلیم کا ہوتا ہے۔ اور اگر اسی بات کو سامنے رکھا جائے تو نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے وحی بھی تعلیم کے متعلق ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے مکہ میں کعبہ کے قریب ایک صحابی ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں دار ارقم کے نام سے اسلام کی سب سے پہلی دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی، اور وہی درسگاہ مکہ میں اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ تھی۔ اور جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر صفا کے مقام پر دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی، اور وہ درسگاہ آگے چل کر انٹرنیشنل یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ یونیورسٹی جس میں معلم نبی علیہ السلام اور طلباء صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، اور وہی نبی جنہوں نے تعلیم کسی ایرے گہرے سے نہیں سیکھی بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس پر کہنا بجا بنتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آج خوب ہما دارند
تو تنہا داری اگر مدارس دینیہ کے معلمین و معلمات، حفاظ و حافظات، طلباء و طالبات کو دیکھا جائے اور مشائخ اعظام، مفتیان دین، علماء کرام کو دیکھا جائے تو وہ اصحاب صفہ کے وارث ہیں، وہ آج کی دینی درسگاہیں پہلی دینی درسگاہ کی شاخیں ہیں۔ اگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک حصہ دینی تعلیم کا، دوسرا حصہ دنیاوی تعلیم کا، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ جو دینی تعلیم حاصل کرتے تھے ان پر طرح طرح کے تانے کسنے لگے، انہیں کہنے لگے کہ مدارس تو دہشت گردی کی یونیورسٹیاں ہیں، مدارس میں دینی تعلیم تو دکھائی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی مدارس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، مدارس میں غلط کام کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نماز پڑھانی ہو اور مسجد میں امام نہ ہو، اذان دینی ہو اور مؤذن نہ ہو، جنازہ ہو اور امام جنازہ پڑھنے کے لیے موجود نہ ہو۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ماہ رمضان میں کسی بھی مسجد والے کو حافظ قرآن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، الٹا حافظ قرآن خود جا کے مسجد تلاش کرتا ہے کہ کہیں مجھے تراویح پڑھانے کے لیے جگہ مل جائے، اور جب اگر حفاظ کرام کی تعداد زیادہ ہو جائے، مسجدیں کم پڑ جائے تو کثیر تعداد میں حفاظ اپنے گھر میں باجماعت تراویح پڑھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو تراویح کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ لیکن مدارس کا کردار معاشرے میں صرف نماز اور اذان دینے تک ہی نہیں، یہ ادارے ہر کام معاشرے کی اصلاح کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ادارے لوگوں میں اتحاد و یگانگت پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ دیکھا جائے اتحاد کی سب سے اعلیٰ مثال نماز ہے کہ جہاں پہ امام ایک ہے لیکن پیچھے مقتدی مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، گویا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور مدارس دینیہ وہ درسگاہیں ہیں جو عام لوگوں کو حلال و حرام، پاکی و ناپاکی میں فرق سکھاتی ہیں، لیکن اس سب کردار کے باوجود مدارس دینیہ پر ہی الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ دوسری طرف اگر اسکول و کالجز کو دیکھا جائے تو وہاں پر جو استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے اس استاد کا کام صرف پڑھانا ہے اور پڑھانے کے بعد کلاس سے چلے جانا ہے، لیکن ایک دوسری طرف اگر مدارس کو دیکھا جائے وہاں استاد پڑھانے تو آتا ہے لیکن وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کرتا ہے اور انہیں انسان بناتا ہے۔ تو اس پر کہنا بجا بنتا ہے کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو اس پر اقبال رحمہ فرماتے ہیں اگر یہ مکتب، یہ ملا، یہ درویش نہ ہوتے تو تمہارا بھی حال وہی ہوتا جو اندلس کا ہوا تھا۔ اندلس پر 800 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی لیکن اس کے باوجود اندلس میں اسلامی تہذیب کے نشانات نہیں پائے جاتے۔ اگر یہی حال رہا، اقبال اگر یہی حال ہندوستان میں رہا تو دلی کے لال قلعے اور آگرہ کے تاج محل کے علاوہ کوئی بھی ایسی نشانی نہیں ہوگی جو اسلامی تہذیب پر دلالت کرے۔ اس لیے ان دینی مدارس کی قدر کرو، یہ مدارس کل بھی آباد تھے، آج بھی آباد ہیں اور کل بھی آباد رہیں گے۔ میں اپنے گفتگو کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گا کہ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سو یہاں مینارہ ہے، کوہسار جہاں دب جاتے ہیں، طوفان جہاں رک جاتے ہیں، اسقاقی فقیری کے آگے فقیروں کے محل، اسقاقی فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف محل، کسی نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل، اخلاص کا ایسا تاج محل، وما توفیقی الا باللہ۔